امراو جان ادا سے ایک ٹکڑا۔ ایک پتلی سی گلی ملی، سوچا تھوڑی دیر یہیں جا کے ٹھہرنا چاہیے۔ سامنے مسجد تھی، دروازہ کھلا تھا۔ میں درانہ اندر چلی گئی۔ یہاں ایک مولوی صاحب سے سامنا ہوا۔ کالے سے تھے، سر مڑا ہوا تھا، ایک نیلی تہمت باندھے ہوئے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ پہلے تو شاید سمجھے میں طاق بھرنے آئی ہوں، بہت ہی خوش ہوئے۔ جب جا کے چپکے سے صحن کے کنارے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی تو قریب آ کے پوچھنے لگے، کیوں بھی صاحب، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ میں مسافر ہوں، خدا کا گھر سمجھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی ہوں، اگر آپ کو ناگوار ہو تو ابھی چلی جاؤں۔ مولوی صاحب اگرچہ بہت ہی بے تکے تھے، مگر میری لگاوٹ اور دل فریب تقریر نے جادو کا اثر کیا۔ بھلا جواب کیا منہ سے نکلتا، ہکا بکا ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ دامے فریب میں آ گئے۔ مولوی تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کے، اچھا تو آپ کا کہاں سے آنا ہوا؟ میں جی کہیں سے آنا ہوا، مگر بالفعل یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ مولوی بہت ہی گھبرا کے، مسجد میں؟ میں جی نہیں، بلکہ آپ کے حجرے میں۔ مولوی لا حول ولا قوت۔ میں اوئی مولوی صاحب، مجھے تو آپ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مولوی جی ہاں، تو میں اکیلا رہتا ہوں، اسی سے تو میں نے کہا مسجد میں آپ کا کیا کام ہے۔ میں یہ کیا خاصیت ہے کہ جہاں آپ رہیں وہاں دوسرا نہیں رہ سکتا؟ مسجد میں ہمارا کچھ کام نہیں، یہ خوب کہی۔ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ مولوی میں تو لڑکے پڑھاتا ہوں۔ میں آپ کو سبق دوں گی۔ مولوی لا حول ولا قوت۔ میں لا حول ولا قوت، یہ آپ ہر دفعہ لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیا شیطان آپ کے پیچھے پھرتا ہے؟ مولوی شیطان آدمی کا دشمن ہے، اس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ میں خدا سے ڈرنا چاہیے، موئے شیطان سے کیا ڈرنا؟ اور یہ کیا آپ نے کہا، آدمی ہیں؟ مولوی ذرا بگڑ کے، جی ہاں، اور کون ہے؟ میں مجھے تو آپ جن معلوم ہوتے ہیں، اکیلے اس مسجد میں رہتے ہیں، آپ کا دل بھی نہیں گھبراتا؟ مولوی پھر کیا کریں، ہمیں تو اکیلے کی عادت ہے۔ میں اسی سے تو آپ کے چہرے پر وحشت برستی ہے، وہ آپ نے نہیں سنا، تنہا منشی کے نیم دیوانگی است۔ مولوی اجی وہ کچھ صحیح، جس حال میں ہم ہیں خوش ہیں، آپ اپنا مطلب کہیے۔ میں مطلب تو کتاب دیکھنے سے حل ہوگا، بالفعل زبانی مباحثہ ہے۔ مولوی چے خوش، میں چرا نباشد۔ میں مولوی صاحب کو خوب جھنجھڑیا دیتی، مگر اس وقت بھوک کے مارے منہ سے بات نہیں امراؤ نکلتی جان، تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو، بسم اللہ جان خانم سے لڑکے کچھ دنوں کے لیے اس مکان میں جا کر رہی تھیں جو بزازے کے پچھواڑے تھا۔ رسوا، میں اس مکان پر کبھی نہیں گیا۔ امراؤ جان خیر، مگر بسم اللہ کو دیکھنے کے لیے اور اس غرض سے کہ ماں بیٹیوں میں ملاپ کرا دوں، میں اکثر جایا کرتی تھی۔ ایک دن قریب شام صحن میں تختوں کے چوکے پر گاؤں سے لگی بیٹھی ہیں۔ میر صاحب مرحوم ان کے قریب تشریف رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب قبلہ سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کی بے کسی کی صورت مجھے کبھی نہ بھولے گی۔ زیتون کی تسبیح چپکے چپکے یا حافظ پڑھ رہے ہیں۔ میں جو گئی تو بسم اللہ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے برابر بٹھا لیا۔ میں میر صاحب اور مولوی صاحب کو تسلیم کر کے بیٹھ گئی۔ بسم اللہ نے چپکے سے میرے کان میں کہا، تماشا دیکھو گی؟ میں کیا تماشا؟ بسم اللہ دیکھو، یہ کہہ کے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مکان کے صحن میں ایک بہت پرانا نیم کا درخت تھا۔ مولوی صاحب کو حکم ہوا، اس درخت پر چڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں، تھر تھر کانپنے لگے۔ میں زمین پر گری پڑی جاتی تھی۔ میر صاحب منہ پھیر کے بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب بیچارے کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کبھی بسم اللہ کی صورت کو۔ وہاں ایک حکم کر کے دوسرا حکم پہنچا اور فوراً تیسرا نادری حکم، چڑھ جاؤ کہتی ہوں۔ اب میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب بسم اللہ کہہ کے اٹھے، چوغے شریف کو تختوں کے چوکے پر چھوڑا، نیم کی جڑ کے پاس کھڑے ہوئے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک زرچی بجبی ہو کے کہا، مولوی صاحب پیجامہ چڑھا کے درخت پر چڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر بسم اللہ کی طرف دیکھا۔ اس دیکھنے کا شاید یہ مطلب تھا کہ بس یا اور۔ بسم اللہ نے کہا اور۔ مولوی صاحب اور چڑھے، پھر حکم کا انتظار کیا، پھر وہی اور۔ اسی طرح درخت کی فنگی کے پاس پہنچ گئے۔ اب اگر اور اوپر جاتے تو شاخیں اس قدر پتلی تھیں کہ ضرور ہی گر پڑتے اور جان بحق ختم ہو جاتے۔ بسم اللہ کی زبان سے اور نکلنے ہی کو تھا کہ میں قدموں پر گر پڑی۔
میر صاحب نے نہایت منت کے ساتھ سفارش کی. بارے حکم ہوا اتر آؤ. مولوی صاحب چڑھنے کو تو چڑھ گئے مگر اترنے میں بڑی دقت ہوئی. مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا اب گرے اور جب گرے، مگر بخیر و عافیت اتر آئے. بیچارے پسینے پسینے ہو گئے، دم پھول گیا. قریب آئے، اپنا چوغا پہنا، چپکے بیٹھ گئے، تسبیح پڑھنے لگے. بیٹھ تو گئے مگر کسی پہلو قرار نہ تھا، چینٹے چوغے شریف میں گھس گئے تھے. اس سے بہت پریشان تھے. رسوا بھائی واللہ بسم اللہ بھی عجب دل لگی باز رنڈی تھی. امراؤ جان دل لگی کا کیا ذکر ہے، وہ بے درد چپکی بیٹھی تھی، تبسم کا ایک اثر بھی چہرے پر نہ تھا. میں اور میر صاحب دونوں دم بخود تھے. ایک عجیب عالم حیرت طاری تھا. رہے گا کیوں کوئی طرز ستم باقی زمانے میں، مزہ آتا ہے اس کافر کو الفت آزمانے میں. یہاں ایک صاحب حضرت شارق لکھنوی بہت مشہور ہیں، مانے ہوئے استاد سمجھے جاتے ہیں، سینکڑوں آپ کے شاگرد ہیں. لکھنؤ میں کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا تھا. ایک دن کا قصہ سنیے. ایک صاحب میرے کمرے پر تشریف لائے. بات چیت کے دوران شعر و شاعری کا کچھ چرچا نکلا. چھوٹتے انہوں نے پوچھا آپ حضرت شارق لکھنوی کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کون شارق؟ یہ صاحب ان کے شاگردوں میں تھے. فوراً بگڑ گئے. وہ صاحب میں تو سنتا تھا آپ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں. میں جی ہاں، غریب خانہ تو لکھنؤ ہی میں ہے. وہ صاحب بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ میں ہو اور حضرت استاد کو نہ جانے؟ میں لکھنؤ کے مشہور شاعروں میں کون ایسا ہے جس کو میں نہ جانتی ہوں؟ استادوں کا تو ذکر ہی کیا، ان کے مشہور شاگردوں میں سے بھی کوئی ایسا نہ ہوگا جس کا کلام میں نے نہ سنا ہو. ان کے نام نامی سے تو مطلع فرمائیں، تخلص تو میں نے کبھی سنا نہیں. وہ صاحب چی بجبی ہو کر نام لینے سے کیا فائدہ؟ تخلص پورب سے پچھم اور اتر سے دکن تک لوگوں کی زبان پر ہے. ہاں ہاں آپ نہیں جانتی، نہ جانے. میں حضور معاف کیجیے گا، میرے نزدیک تو شاعرانہ مبالغہ ہے، مگر آپ کے استاد ہیں، آپ کو ایسا ہی کہنا چاہیے. اچھا تو نام نامی سے تو مطلع فرمائیے. ممکن ہے کہ میں نے تخلص نہ سنا ہو، نام سے واقف ہوں. وہ صاحب میر ہاشم علی صاحب شارق. میں اس نام سے تو بے شک کان آشنا ہے. اتنا کہہ کے میں سوچنے لگی یا الہی یہ کون میر ہاشم علی صاحب ہیں؟ آخر ایک صاحب پر شک ہوا. آپ کے استاد مرثیہ خوانی بھی تو کرتے ہیں؟ وہ صاحب جی ہاں، مرثیہ خوانی میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں. میں بجا ارشاد ہوا یعنی میر صاحب اور مرزا صاحب سے بھی بڑے ہوئے ہیں. وہ صاحب انہی صاحبوں کے ہم عصر ہیں. میں بھلا کس کا مرثیہ پڑھتے ہیں؟ وہ صاحب کسی کا مرثیہ کیوں پڑھنے لگے؟ تصنیف فرماتے ہیں. ابھی تو 27ویں رجب کو نیا مرثیہ پڑھا تھا، عام شہرا تھا. میں تو آپ کو یاد ہوگا. وہ صاحب مطلع تو یاد نہیں، تلوار کی تعریف میں ایک بند پڑھا تھا، وہ مجھے کیا تمام شہر کی زبان پر ہے، قلم توڑ دیا ہے. میں ذرا ارشاد کیجیے گا. وہ صاحب نکلی غلاف نور سے تفسیر جوہری. میں سبحان اللہ، اس بند کے تو دور دور تک شہرے ہیں. 5 مصرے مجھ سے سن لیجئے، کیا کلام ہے. وہ صاحب جی ہاں، آپ نے یہ مرثیہ لکھنؤ میں سنا ہوگا. وہی تو میں کہتا تھا کہ لکھنؤ کی رہنے والی اور پھر شعر و سخن کا شوق، حضرت شارق کو نہ جانتی ہوں، تعجب ہے. اچھا اب میں سمجھا، یہ مذاق تھا. میرے جی میں تو آیا کہہ دوں کہ آپ کے استاد مر کے بھی جئیں گے تو ایسا بند نہیں کہہ سکتے، مرزا دبیر صاحب مرحوم کا کلام ہے. مگر پھر کچھ سمجھ کے چپ رہی. رسوا واقعی آپ نے بڑی عقل مندی کی، ورنہ بیچارے کی روزی میں خلل آتا. میر ہاشم علی شارق پر کیا موقوف ہے؟ اکثر صاحبان کا یہی ڈھنگ ہے، دوسرے کا کلام باہر جا کر اپنے نام سے پڑھتے ہیں. چند ہی روز کا ذکر ہے، ایک صاحب میرے ایک دوست کی غزلوں کے مسودے چرا کر لے گئے، حیدرآباد دکن میں سناتے پھرے. بڑے بڑے لوگوں سے داد لی مگر سمجھنے والے سمجھ ہی گئے. لکھنؤ میں خطوط آئے، اصل لکھنے والے سے بات ہوئی، وہ ہنس کر تعزیہ داری سے عشق تھا. رمضان اور محرم میں وہ اس قدر نیک کام کرتے تھے کہ جس سے ان کو سال بھر کے گناہوں سے نجات مل جاتی تھی. یہ صحیح ہو یا غلط، مگر ان کا ایسا بھروسہ تھا. رسوا یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس لیے مجھے اتنا کہہ لینے دیجیے کہ یہ بھروسہ نہیں ہے. امراؤ جان میرے نزدیک بھی ایسا ہی ہے. رسوا عقل مندوں نے گناہ کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک وہ جن کا اثر اپنی ہی ذات تک رہتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. میری رائے میں پہلی قسم کے گناہ چھوٹے اور دوسری قسم کے گناہ بڑے ہیں، اگرچہ اور لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہو. جن گناہوں کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے ان کی بخشش وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر اس کا برا اثر پڑا ہو. تم نے خواجہ حافظ کا وہ شعر تو سنا ہوگا، میں خرو مصحف بسوزو آتش اندر کعبہ زن، ساقنے بت خانہ باشو مردما زاری مکن. یعنی شراب پی، نماز پڑھنے کی چٹائی کو جلا دے، کعبے میں آگ لگا دے، بت خانے میں پڑا رہے، یہ سب کچھ کر مگر انسان کو دکھ نہ پہنچا. امراؤ جان یاد رکھو، مردم آزاری بہت ہی بری چیز ہے، اس کی بخشش کہیں نہیں ہے، اور اگر اس کی بخشش ہو تو خدا کی خدائی بیکار ہے. امراؤ جان میرا تو بال بال میاں کا گنہگار ہے، مگر اس سے میں بھی کانپتی ہوں.
रुस्वा, मगर तुमने दिल बहुत दुखाए होंगे। उमराव जान, फिर ये तो हमारा पेशा है, इसी दिल की बदौलत तो लाखों रुपए हमने कमाए, हजारों उड़ाए। रुस्वा, फिर इसकी सजा क्या होगी? उमराव जान, इसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। हमने जिस किस्म से दिल दुखाए उसमें एक तरह की लज्जत है जो दिल दुखाने का मुआवजा हो जाती है। रुस्वा, क्या खूब। उमराव जान, फर्ज कीजिए एक साहब ने हमको मेले तमाशे में देख लिया, मरने लगे, कौड़ी पास नहीं, हम बिना लिए मिल नहीं सकते, इनका दिल दुखता है, फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? दूसरे साहब हमसे मिलना चाहते हैं, रुपया भी देते हैं, हम एक और शख्स के पाबंद हैं या उनसे मिलना नहीं चाहते, अपना दिल इनकी जान पर बनी है, फिर हमारी बला से। बाज साहब हमारे पास इस तरह के आते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें चाहो, हम नहीं चाहते, जबरदस्ती है, इससे उनको सदमा पहुंचता है, हमारी जूती से। उमराव जान अदा, उसी ज़माने में फिर कंघी करते वक्त और भी सदमा होता था, इसलिए कि कोई चोटी का गूंदने वाला न था। जब बिस्मिल्लाह की चोटी नवाब छब्बन साहब अपने हाथ से गूंदते थे, मेरे सीने पर सांप लौट जाता था। यहाँ कौन था? वही बुआ हसीनी, वो भी जब उन्हें फुर्सत हुई, नहीं तो दिन दिन भर बाल खुले हैं, सर झाड़ मुंह पहाड़ फिर रही हूँ। आखिर मैंने अपने हाथ से चोटी गूंदना सीखा, और सब रंडियाँ तो दिन भर में 3-3 जोड़े बदलती थी। यहाँ वही 8वें दिन, पोशाक भी भारी न थी। वो लोग कार 24 जोड़े बदलते थे, यहाँ वही गुलबदन का पैजामा, मलमल का दुपट्टा, बड़ी बड़ाई हुई लचके की तीली दे दी गई। इस पर भी कपड़े बदल के मेरा जी चाहता था कि मर्दों में जाके बैठूं। कभी बिस्मिल्लाह के कमरे में चली गई, कभी अमीर जान के पास, मगर जहाँ जाती थी किसी न किसी बहाने से उठा दी जाती थी। उन लोगों को मेरा बैठना नागवार था। सबको अपनी मज़ेदारियों का ख्याल था, मुझे कौन बैठने देता। और ना बैठने देने का एक और भी सबब था कि उन दिनों मेरी तबीयत में शरारत किस कदर समा गई थी। जहाँ बैठी किसी को ठेंगा दिखा दिया, किसी का मुंह चढ़ा दिया, किसी की चुटकी ले ली, हर तरह मर्दों से लगावट करती थी। इस वजह से लोग मेरे बैठने के रवादार न थे। मिर्ज़ा साहब, आप समझ सकते हैं कि गौहर मिर्ज़ा ऐसे वक्त और इस हालत में मुझे किस कदर गनीमत मालूम हो सकता है, इसलिए कि वो मुझसे प्यार की बातें करता था। मैं उसको छेड़ती थी, वो मुझे छेड़ता था। मैं उसको अपना चाहने वाला समझती थी, और वो भी उन दिनों मुझको चाहता था। जब सुबह मकतब में आता था, कहीं 2 नारंगियाँ जेब में पड़ी हैं, मुझे चुपके से दे दी। किसी दिन हलवा सोन की टिकिया लेता आया, मुझको खिला दी। एक दिन नहीं मालूम कहाँ से 1 रुपया लाया था, वो भी मुझे हवाले कर दिया। हज़ारों रुपए मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से उठाए होंगे, मगर इस 1 रुपए के पानी की खुशी कभी न भूलूंगी। मिर्ज़ा रुस्वा साहब, मेरे नज़दीक हर औरत की ज़िंदगी में एक वो ज़माना आता है जब वो चाहती है कि उसे कोई चाहे। ये ना समझिएगा कि ये ख्वाहिश चंद रोज़ा होती है, बल्कि उनफुआन शबाब से इसकी इब्तिदा होती है, और सिन के साथ ही इसका नश्व नुमा होता रहता है। जिस कदर सिन बढ़ता है, उसी कदर ख्वाहिश बढ़ती रहती है। गौहर मिर्ज़ा बेशक मेरा चाहने वाला मौजूद था, मगर उसकी चाहत और किस्म की थी। उसकी चाहत में एक बात की कमी थी जिसे मेरा दिल ढूंढता था, मर्दाना हिम्मत को। उसकी तीनत में लगाव न था। माँ का डोमनी पना उसके ख़मीर में शामिल था। वो जो कुछ पाता था मुझसे छीन झपट के ले लेता था। खुद 1 रुपए के सिवा, जिसको मैं कह चुकी हूँ, कभी नहीं दिया। अब मेरा दिल ऐसा आशिक ढूंढता था जो मेरी नाज बर्दारी करे, रुपया खर्चे, खिलाए पिलाए। नवाब सुल्तान साहब, नवाब साहब का यही नाम आदमी ने बताया था। सूरत शक्ल के अच्छे थे, उनके चेहरे पर इस किस्म का रोब था जिस पर औरत 1000 दिल से फरेफ्ता हो जाती थी। बाज़ लोग गलती से ये ख्याल करते हैं कि औरत को सिर्फ़ खुशामद और इज़हार इश्क पसंद है। बेशक पसंद है, मगर शर्त यह है कि उसमें ज़रा भी कमीनापन ना हो। जो लोग रंडियों का गहना ताकते हुए आते हैं, जिनके हर किनारे से ये मुद्दा निकलता है कि हमें चाहो,
خدا کے لیے چاہو اور ہمارے گھر پڑ جاؤ۔ جو کچھ کہ تمہارے پاس ہے ہمیں دے دو اور ہمارے گھر کی ماما گیری کرو۔ روٹیاں پکا پکا کے کھلاؤ، ہمارے اور ہمارے بال بچوں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ ہر شخص کا حسن حضرت یوسف کا معجزہ نہیں ہے کہ ہر ایک عورت اس پر جان دینے لگی۔ امراؤ جان ادا، کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ مرزا رسوا، کیا کہانی ہے امراؤ جان صاحبہ، یہ مقطع تو آپ نے حسب حال کہا اور شعر کیوں نہ ہو۔ امراؤ جان: تسلیم مرزا صاحب، آپ کے سر کی قسم، بس وہ مطلع یاد تھا، اور یہ مطلع خدا جانے کس زمانے کی غزل کا ہے، زبانی کہاں تک یاد رہے، بیاض نگوڑی گم ہو گئی۔ منشی صاحب: اور وہ مطلع کیا تھا، ہم نے نہیں سنا۔ رسوا: آپ تو اہتمام میں مصروف ہیں، سنے کون؟ اس میں شک نہیں کہ منشی صاحب نے آج کے جلسے کے لیے بڑے سلیقے سے انتظام کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پر 2 گھڑی دن رہے چھڑکاؤ ہوا تھا تاکہ شام تک زمین سرد رہے۔ اسی پر دری بچھا کے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سرائیاں پانی بھر کے کیوڑا ڈال کے منڈیروں پر چنوا دی گئی تھی۔ ان پر بالوں کے انجورے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا۔ کاغذی ہنڈیوں میں سفید پاؤں کی ساتھ ساتھ گلوریاں سرخ صافی میں لپیٹ کر کیوڑے میں بسا کر رکھ دی گئی تھی۔ ڈھکنوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تہجہ کور رکھ دیا گیا تھا۔ 1.5 خیمے حقوق کے پچھوں میں پانی چھڑک چھڑک کر ہار لپیٹ دیے گئے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس سے روشنی کا انتظام زیادہ نہیں کرنا پڑا، صرف ایک سفید کنول دورے کے لیے روشن کر دیا گیا تھا۔ 8 بجتے بجتے سب احباب، میر صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب وغیرہ وغیرہ تشریف لائے۔ پہلے شیر فالودہ کے ایک ایک پیالے کا دور چلا، پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ منشی صاحب: تو پھر اہتمام آپ کیجئے، بندہ سنے گا۔ رسوا: معاف فرمائیے، یہ درد سر مجھ سے نہ ہوگا۔ منشی صاحب: اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ امراؤ: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ منشی صاحب: خوب کہا۔ خان صاحب: اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو کیا خان صاحب میں ریختی کہتی ہوں؟ خان صاحب: مزہ تو ریختی کا ہے، میرے مولا نے خیر کی آپ ہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رسوا: بس آپ کے حملے شروع ہو گئے، مجھے شعر سننے دیجئے۔ خان صاحب: اگر سب آپ ہی کے سے محقق ہو جائیں گے تو شعر گوئی کا مزہ تشریف لے جائے۔ ہر گلے رارنگ بوئے دیگر است۔ خان صاحب: کسی قدر برے تیوروں سے درست۔ رسوا: امراؤ جان اچھا تو کوئی اور غزل پڑھو۔ امراؤ: دیکھیے کچھ یاد آئے تو عرض کروں، تھوڑی دیر کے بعد شب فرقت بسر نہیں ہوتی، ہزار جلسہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ امراؤ جان تسلیم کر کے: یہ شعر ملاحظہ ہو، شور فریاد تا فلک پہنچا مگر اس کو خبر نہیں ہوتی۔ رسوا: کیا شعر کہا ہے؟ ہزار نے بھی تعریف کی۔ امراؤ: آپ کی عنایت۔ تسلیم تسلیم، تیرے کوچے کے بے نواؤں کو اوسے مال و زر نہیں ہوتی۔ احباب تعریف۔ امراؤ تسلیم: جان دینا کسی پر لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی۔ رسوا: واہ واہ۔ خان صاحب: یہ شعر ملاحظہ ہو۔ خان صاحب: سبحان اللہ، حقیقت میں کیا شعر کہا۔ امراؤ تسلیم: آپ سب صاحب قدر افزائی فرماتے ہیں، ورنہ میں کیا، میری حقیقت کیا ہے یقین، وہ نہ آئیں گے پھر بھی کب نگاہ سوئے در نہیں ہوتی۔ خان صاحب: یہ بھی خوب کہا پنڈت صاحب، کیا طرز کلام ہے۔ امراؤ تسلیم کر کے: اب کس امید پر نظر میری، شکوہ سنجے اثر نہیں ہوتی۔ خان صاحب: کیا اچھا کہا ہے، فارسیت ٹپک رہی ہے۔ منشی صاحب: جو کچھ ہو مضمون اچھا ہے۔ امراؤ تسلیم: ہم اسیران عشق کو صیاد ہوسِ بالو پر نہیں ہوتی۔ احباب تعریف۔ امراؤ تسلیم: غلط انداز ہی صحیح وہ نظر کیوں میرے حال پر نہیں ہوتی۔ خان صاحب: ہاں ہونا چاہیے، خوب کہا۔ امراؤ تسلیم: مقطع ملاحظہ ہو، اے ادا ہم کبھی نہ مانیں گے، دل کو دل کی خبر نہیں ہوتی۔ امراؤ جان ادا: لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھیڑ کے پوچھتے ہیں۔
مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن، خانمہ برباد، ننگے خاندان، آرے دو جہان کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے۔ باپ دادا کا نام لے کے اپنی سرخ روئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ایسے لوگ ہوں گے، کچھ بہشتی کچھ نائی دھوبی کہا ہے۔ میرے مکان کے سوا ایک اور اونچا گھر اس محلے میں تھا۔ اس مکان کے مالک کا نام تھا دلاور خان۔ میرے ابا بہو بیگم صاحبہ کے مقبرے پر نوکر تھے۔ معلوم نہیں کاہے میں، نام کیا تھا، کیا تنخواہ تھی۔ اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمعدار کہتے تھے۔ دن بھر میں اپنے بھائی کو کھلایا کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے اس قدر ہلا ہوا تھا کہ دم بھر کے لیے نہ چھوڑتا تھا۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کہہ کے دوڑا، دامن سے چمٹ گیا۔ ابا کی بانچیں ہماری خوشی کے کھلی جاتی تھی۔ مجھ کو چمکارا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بھیا کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آئے تھے۔